جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ آج سے دوبارہ ایک نئے لیول کا آغاز کر رہے ہیں تو دوبارہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد رب يسر ولا تؤسر وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. تو اب یہ ایک سوال تو یہ ہے کہ اس لیول کو جو ہم شروع کر رہے ہیں تو اس لیول میں کیا ہوگا. تو جو ہمارے سامنے ٹارگٹس ہیں اس کو پہلے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. جو چیزیں پچھلے لیول کی تھیں لیکن رہ گئی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ بھی اچھی خاصی ہیں. مثال کے طور پہ جو ہم نے لسان القرآن کے جو چیپٹرز ہیں وہ ابھی کرنے تھے. اس میں سے ایک تو مزید فی کے ابواب ہیں، وہ آج ہم انشاءاللہ تعالی شروع کر دیں گے. مزید فی کے ابواب ہیں. ہاں، کیونکہ اس کے بغیر پھر پہچاننا خاص طور سے افعال کو اور ترجمہ کرنے کو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ شرط اور جزا ہے. وہ بھی بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. قرآن میں کئی جگہ کے اوپر آتا ہے تو شرط اور جزا کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارا رہتا ہے. اس کے ساتھ ہی مزید فی کے ابواب کے ساتھ ہی ہم اسم الفاعل اور اسم المفعول کر لیں گے. بھی بہت کثرت کے ساتھ قرآن میں استعمال ہوتا ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز ہے جس کو ہم حال کہتے ہیں، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے. پانچویں چیز تمیز ہے. تمیز ہے. اچھا، چھٹی چیز مفعول کی دو تین اقسام ہیں. مفعول مطلق بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے قرآن کے اندر. مفعول مطلق ہے. مفعول لأجلہ بھی کہتے ہیں، مفعول لہو بھی کہتے ہیں اس کو، وہ بھی قرآن میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو مفعول مطلق، مفعول لأجلہ. تو بیسیکلی یہ کانسیپٹس ہیں جو ہمارے پاس جو ہے ابھی باقی ہیں اور ابھی ہم اس کو نہیں کر پائے. تو یہ ہم نے ابھی فی الحال ان کو کوشش پوری کرنی ہے کہ ان کو بھی ہم کر لیں. اچھا، یہ تو وہ چیزیں تھیں جو ہم لسان قرآن میں سے پچھلی باقی ہیں اور ابھی اس کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا کہ اچھا، اب جن کا تعلق ہم اصلاً جو اس لیول میں ہمیں مطلوب ہے وہ در حقیقت قرآن حکیم کا ترجمہ ہے. تو قرآن حکیم کے منتخب مقامات کون کون سے ہیں جس میں ہم کوشش کریں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ نماز، یعنی نماز میں جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ اور پوری نماز، التحیات وغیرہ، دعائے قنوت، اس کو ہم ایک دفعہ کریں کیونکہ یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ جب تک موقع دے، جب تک نماز پڑھتے رہیں گے وہ ساری چیزیں ہمیں جو گرامر کی پڑھی ہوں گی وہ نماز کے ذریعے سے تازہ رہیں گی. دوسری چیز ہے آخری 10 صورتیں، کیونکہ عام طور پہ آخری 10 صورتیں سب کو یاد ہوتی ہیں، سب لوگ اس کو پڑھتے ہیں، تو آخری 10 صورتیں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. تیسری چیز سورہ یاسین ہے.
جن کو یاد ہے وہ تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کوشش کریں تو یاد کر لیں۔ چوتھی چیز ہمارے پاس سورہ واقعہ ہے، مگر اب یہ وقت میں کتنی گنجائش ہوگی یہ آگے چل کر ہی پتہ چلے گا۔ سورہ واقعہ ہے۔ اچھا، پانچویں چیز ہمارا جو قصص النبیین کی جو قرأت ہے وہ انشاءاللہ تعالی قصص النبیین کی جو قرأت وہ جو ثانی ہے اور پھر ثالث بھی کوشش کریں گے کہ اس کو ہم شروع کریں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہمارا لیول ہے اس کے جو ٹارگٹس ہیں وہ خاصے چیلنجنگ ہیں۔ تو چیلنجنگ ٹارگٹس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چیلنج قبول کریں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، چلے اب آج ساتھی ویسے پتہ نہیں کیوں، شاید ان کو پتہ نہیں تھا کیا نہیں تھا، لیکن اس وقت ساتھی فی الحال ابھی تک تو آئے نہیں، تو آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے جی، شروع کریں حضرت آگے؟ ہاں جی، شروع کریں۔ جی جی، اب اصل میں بے مزید فی کے ابواب، پہلے اصل میں اس کو دیکھیے گا، ہم کہتے ہیں تو ثلاثی مجرد۔ مجرد کا مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی اضافہ نہ ہو، خالی ہو، ٹھیک ہے نا۔ ثلاثی مجرد کے ابواب جو ہم نے پڑھے تھے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا۔ ہم نے پڑھا تھا فتح یفتح، یعنی پیٹرن ہے، اس پیٹرن پر، اس زیر زبر کے پیٹرن پر افعال آتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا ضرب یضرب، پھر تیسرا ہم نے پڑھا تھا نصر ینصر، نصر ینصر، چوتھا ہم نے پڑھا تھا سمع یسمع، اور پانچواں ہم نے پڑھا تھا حسب یحسب، اور آخری پڑھا تھا کرم یکرم۔ یہ ہم نے بنیادی طور پر ثلاثی کے، اب اس میں اس کو ثلاثی کیوں کہتے ہیں، اگر آپ اس میں نوٹ کریں گے تو فا، تا اور ہا، یہ تین بیسک الفابیٹس ہیں، یعنی اگر آپ عربک ڈکشنری میں تلاش کریں گے تو فا تا ہا میں جائیں گے۔ ضربہ کو کہاں تلاش کریں گے؟ ضا را با میں تلاش کریں گے۔ اس کو کہاں تلاش کریں گے؟ نون صاد را میں تلاش کریں گے۔ اس کو کہاں تلاش کریں گے؟ سین میم عین میں تلاش کریں گے۔ اس کو کہاں تلاش کریں گے؟ ہا سین با میں تلاش کریں گے۔ اس کو کہاں تلاش کریں گے؟ کاف را میم میں تلاش کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب اس میں آپ دیکھیے گا تو صرف پیٹرن زیر زبر میں یہ علامت مضارع اس میں ایڈ ہوا ہے، اور تین حرف میں کوئی چیز اور ایڈ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کو اسی لیے ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ رباعی مجرد بھی آتا ہے، لیکن 80% سے زیادہ الفاظ ثلاثی ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے رباعی کو میں ٹچ نہیں کر رہا، وہ جب آئے گا قرآن میں کسی جگہ پہ تو میں بتا دوں گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ فی الحال ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ اچھا، اب ہم جب آ رہے ہیں، کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا، اب ہم آ رہے ہیں اس کے اوپر کہ کچھ یہ جو ابواب ہیں اس سے آگے لیول کے بھی ابواب ہوتے ہیں، یعنی پیٹرن۔ باب کا مطلب دروازہ ہے، دروازے سے مراد کیا ہے؟ جو اس کا پیٹرن ہے، تو پیٹرن اس کا مراد ہوتا ہے۔ تو پیٹرن کون سا مراد ہوگا؟ مثال کے طور پہ اب میں جو کثیر الاستعمال قرآن حکیم میں کثرت سے استعمال ہونے والے ابواب، ان کو ہم مزید فی کہتے ہیں، مطلب اس تین حرف میں اضافہ ہوگا۔ اچھا، اس کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کو نہیں پہچانا تو کیا ہوگا؟ پھر آپ اس کی اصل کو نہیں پہچان سکتے۔ مثال کے طور پر اب آپ دیکھیے گا لفظ ایمان ہے، سب سے پہلی چیز ہماری کہاں سے شروع ہو رہی؟ ایمان۔ آج یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔
ایمان ہے، اس ایمان کو آپ کہاں تلاش کریں گے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ ڈکشن میں جانا چاہتے ہیں تو اس لفظ ایمان کو آپ کہاں تلاش کریں گے؟ کیونکہ اس میں کیا ہے، حمزہ ہے، یا ہے، میم ہے، الف ہے، نون ہے، 1 2 3 4 5 حروف ہیں، اور 3 اصل ہیں، 2 ایڈیشن ہیں، تو وہ 3 اصل کون سا ہے جی؟ امن کہاں اور تلاش الف کریں؟ میم نون، کچھ گیس کریں جی۔ الف میم نون. ہاں، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے یا جو ہے یہ کیا ہے، اس کو کیوں اگنور کر رہے ہیں ہم؟ سوال یہ آ رہا ہے نا، یہ جو یا ہے اس کو آپ نے اگنور کر دیا، آپ نے کہا کہ شاید میم مانا معلوم ہے اس لیے جی۔ امن شاید مانا. چلے ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے پتا تھا کہ ایمان امن سے، ہاں اس لیے جی ہم نے کہہ دیا، جی کہہ جی. سکتے ہیں یہ بات، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب اگر اس کی ہم اور بھی میں مثالیں نکال سکتا ہوں قرآن حکیم سے ہی، اگر ہم اس کی مثالیں اگر ہم نکالنا چاہیں تو اب یہ جو مزید سی کے ابواب ہوتے ہیں، یہ ایمان کو ہی پہلے لیں گے، فی الحال آج نا اسی کو لیں گے پہلے۔ تو اب ایک باب آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں افعلا، یہ اس کا ماضی ہے۔ اچھا، ماضی کا پہلے دے دیں تو باقی آپ خود نکال سکتے ہیں۔ افعلا کی وزن پہ جیسے اکرمہ ہے، اکرمہ ہے، یا انزلہ ہے، آپ دیکھیے گا اس کے سب کے پیٹرن ایک آ رہا ہے، یا ادخلہ ہے، یا اخرجہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ان سب کا جو پیٹرن ہے وہ ماضی کے اندر یہ پہلا ہے، واحد مذکر غائب کا۔ اب اچھا، اس کو میں اگر دوسرے میں لے کر آؤں، اکرمہ مثال کے طور پہ ثلاثی کے اندر ایک کرومہ تھا، انزلہ ثلاثی کے اندر نزلہ تھا، فرق کیا پڑے گا ترجمے میں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ دخلہ تھا، یہ خرجہ تھا، یہ اعلمہ ہے، اعلمہ علیمہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دیکھیے، علیمہ کا مطلب بنتا ہے جانا، اعلمہ کا مطلب بنتا ہے بتانا۔ اب یہ جو اس پیٹرن کے اوپر افعل کے وزن پر جو آئے گا، اس میں خود سے کسی کام کے کرنے کے بجائے دوسرے کو کسی چیز کا کروانا، یہ مفہوم پایا جائے گا۔ نزلہ اترا، انزلہ اتارا، خرجہ نکلا، اخرجہ نکالا، دخلا خود سے داخل ہوا، ادخلا دوسرے کو داخل کیا، علمہ جانا، اعلمہ دوسرے کو بتلایا، ٹھیک ہے نا؟ اب اسی طریقے سے اصل کیا لفظ تھا، اب یہ امانہ تھا، جو آپ کہہ رہے تھے نا امانہ، یہ امانہ، اب یہ حمزہ ساکن تھا، جسے میں نے کہا کہ اصل کیا تھی اس کی، امانہ تھا، اور پھر اب اس کے اوپر جب حمزہ ساکن تھی تو یہ الف سے تبدیل ہوا، کیا بن گیا، آمانہ۔ ثلاثی کے اندر امینہ تھا، بے خوف ہو گیا، امن میں آ گیا۔ آمانہ کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو امن دے دیا، دوسرے کو مأمون کر دیا، دوسرے کو بے خوف کر دیا، آمانہ کا مطلب لغت میں۔ تو پھر ہم ایمان لانے کو آمانہ سے کیوں تعبیر کرتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں ابھی۔ تو افعلا یہ ماضی، اچھا اسی سے آپ پوری ماضی کی گردان کر سکتے ہیں اگر یاد ہو تو۔ ہاں، اس میں مجھے جو شوق ہوا وہ یہ ہے کہ بعض ساتھیوں نے ماضی کے اندر تسنیہ میں جا کے نون داخل کر دیا، آری یعنی، میں نے وہ خدا کے بندے، ماضی میں صرف جمع مونس کا نون آتا ہے اور ماضی کے صیغوں میں کہیں پہ نون نہیں آتا بھائی، تو یہ غلطی تو نہ کرے نا بھائی، یہاں پہ اب اس لیول پہ یہ غلطی نہیں کرنی آپ لوگوں نے۔ تو ماضی کا مثال کے طور پہ اب اکرمہ ہے، جب پہلا واحد مذکر غائب کا صیغہ آپ کو معلوم ہو گیا، اب آپ اس کو لے کے چلیں گے تو پورا نکال سکتے ہیں، اکرمہ
تو تسنیہ کیا بنے گا اس کا؟ اکرما. اکرما اور جمع مذکر غائب کیا بنے گا؟ اکرمو. اکرم ان لوگوں نے اکرام کیا. اب اکرامہ کا مطلب کہ دوسرے کا اکرام کرنا، دوسرے کی خاطر تواضع عزت کرنا اکرمہ ہے. میں نے بتایا نا افعال کے اندر یہ پہلو آ جائے گا. ٹھیک ہے. دہیشہ کا مطلب ہوتا ہے دہشت زدہ رہ گیا، ادہشہ دوسرے کو دہشت زدہ کر دیا. میں سمجھا رہی نا؟ تو یہ اب یہ اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. اب انزلہ، اب اسی سے آپ کرتے چلے جائیں، جیسے اکرم اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمتا اکرمتما اکرمتم اکرمتی اکرمتما اکرمتن اکرمتو اکرمنا. بات سمجھ آ گئی نا؟ اسی طریقے سے انزلہ، اب پوری گردانی سے اب پوری لکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ لسان قرآن کے اندر ہر ایک کی جو صیغے ہیں لکھے ہیں وہ میں بھی دکھا بھی دیتا ہوں. اچھا، اس کا جو مضارع ہے وہ یفعلو کے وزن پہ بنے گا، یفعلو کے وزن پر. یہ نوٹ کیجئے گا، اس کی پہچان ضمہ ہے. اس کو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو علامت مضارع کون کون سی ہے؟ یا ہے، ٹھیک ہے، تا ہے، اور الف اور نون ہے. اس کو ویسے عتین کہتے ہیں سمجھانے کے لیے، عتین، حمزہ، تا، یا اور نون، عتین کہتے ہیں. الف اور نون تو ایک میں آتا ہے، واحد متکلم میں الف آتا ہے. اضربو میں مارتا ہوں، نضربو ہم مارتے ہیں، واحد ایک ہی جگہ پر ہی آتا ہے. یا کی جو علامت ہے یہ 5 صیغوں میں آئے گی، 5 نہیں بلکہ 6 صیغوں میں آئے گی. اور تا کی علامت بھی اللہ نہیں، جو 4 صیغوں میں مضارع کی آئے گی، اور باقی جو تقریباً آپ سمجھیے گا کہ 8 صیغوں کے اندر تا کی علامت آ جائے گی مضارع کے اندر. ابھی کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. تو علامت مضارع جو ہے، یا اس پہ ضمہ ہو اور عین کلمے پہ کسرہ ہو تو یہ باب افعال بنتا ہے. افعل یفعل افعال. افعال کیا چیز ہے بھائی؟ افعال کہتے ہیں اس کا مصدر ہے. ٹھیک ہے نا. ہر فعل مصدر سے بنتا ہے. مصدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں فعل کا، کسی کام کے کرنے کا مفہوم تو ہے، زمانہ نہیں پایا جاتا. جیسے کہ آپ کہتے ہیں ضربن یا ضربن مارنا، قراءتن پڑھنا، کتابتن لکھنا، اکلن کھانا. ٹھیک ہے نا. یہ سارا. تو دخول داخل ہونا، جلوس بیٹھنا، خروج نکلنا، یہ سارے کے سارے کیا مصدر ہے. اور اس کے اوپر علامات ساری اسم کی چلتی ہیں، لیکن معنی اس کے اندر فعل کا پایا جاتا ہے، تو یہ مصدر ہوتا ہے. تو یہ ان کا اس کی جو پہچان ہے یا نام رکھا جاتا ہے اس باب کا، اس کے مصدر سے رکھا جاتا ہے. اب ہم کیا کہیں گے؟ افعال کیا ہے؟ ہم کہیں گے باب افعال سے ہے، یعنی اس کے مصدر سے اس کا عنوان رکھا جاتا ہے. ہم کیا کہیں گے؟ کون سا باب ہے؟ افعال کا. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر جب یفعلو کر دیا تو اکرم سے کیا بنے گا؟ اس کا مضارع کیا بنے گا؟ جلدی بتائیے حضرات، ارشاد. یا اللہ میں کیا کروں؟ جیسے یکرم افعل سے یفعلو تھا تو اکرم سے کیا بن جائے گا؟ جی حضرت. یکرم یکرم. اور نزلہ سے کیا بنے گا؟ ینزل ینزلو. اور ادخل سے کیا بنے گا؟ یدخل یدخلو. اور اخرج سے کیا بنے گا؟ یخرج یخرجو. اور اعلم سے کیا بنے گا؟ یعلم یعلم. اور آمنہ سے کیا بنے گا؟ یؤمن یؤمنو. آگے نا بس سمجھ، قرآن کے بھی کتنا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس سے اب دیکھیے افعال تھا نا، یہ اصل کیا تھا؟ مانن. امن سے مانن تھا.
اور چونکہ حمزہ ما قبل کسرہ ہے تو حمزہ کو ہم نے کیسے تبدیل کر دیا یا سے، تو کیا بن گیا ایمان. اب یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہم نے یا کو کیوں اگنور کیا. سہیل بھائی اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے یا کو کیوں اگنور کیا، کیونکہ یا اس کی اصل نہیں ہے. اصل میں یا کی جگہ پہ کیا تھا؟ حمزہ تھا. حمزہ ساکن تھا، اور حمزہ ساکن سے پہلے اگر کسرہ ہو تو اس کو یا سے تبدیل کرتے ہیں. تو اس قاعدے کے مطابق یہ ایمان سے کیا بن گیا؟ ایمان. حضرت فالو کر رہے نہیں کر رہے؟ جی جی ٹھیک ہو گیا. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے، چونکہ آپ حضرات کی تشریف آوری سے پہلے ہمارے حافظ غلام مصطفیٰ صاحب تھے، تو ان سے میں نے کہا کہ بھائی ابھی ہماری جو پچھلے لیول کی بہت سی چیزیں باقی ہیں. اب مزید فی کے تقریباً آپ سمجھے گا کہ یہ 8-9 ابواب ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم نے کرنے ہیں. آج پہلا باب بتا رہا ہوں ابھی آپ کو، لیکن 1-2 ابواب اور بتا دیتا ہوں. اب یہ قرآن حکیم میں افلح یفلح، یہ بھی باب افعال ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے قرآن حکیم کے اندر تو انفق ینفق، انفاق، یہ بھی باب افعال ہے. اور قرآن حکیم میں کئی اسی طریقے سے آ جائیں گے. شروع میں یؤمنون آتا ہے. ٹھیک ہے نا. الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون کیا ہے؟ باب افعال ہے. تو آمنا یؤمنو، یہ سارے کا سارا باب افعال ہے. یوقنون آ رہا ہے قرآن حکیم میں، شروع میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، میں نے کیا کہا؟ یہ علامت یاد رکھیے گا اس کو، کہ اگر اس کے مضارع میں، اگر اس کے مضارع کے اندر، اس کے مضارع کے اندر جو اس کی علامت مضارع ہے اس پہ ضمہ ہے اور عین کلمے پہ کسرہ ہے، تو یہ کیا ہوگا جی؟ باب یہ باب افعال ہے. تو یو قنون کو دیکھیے گا، یو قنون آ گیا. ٹھیک ہے. اب یو قنون کو کہاں تلاش کریں گے؟ یہ بھی انٹرسٹنگ، یہ بھی کیا ہے؟ انٹرسٹنگ ہے. یو قنون کو کہاں تلاش کریں گے آپ؟ لفظ آ رہا ہے بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یو قینون، یہ جو پیچھے آپ لوگوں نے سارا پڑھ لیا ہے اس کی روشنی میں پتہ چلے گا. اس کو کہاں تلاش کریں گے یو قینون کو جی؟ اس کا سہ حرفی مادہ کون سا ہوگا؟ سہ فارسی کے اندر 3 کو کہتے ہیں. تو سہ حرفی کا مادہ جو 3 حرف ہیں اس کے، جس سے یہ 3 بنیادی بیسک، یعنی 3 بیسک الفابیٹس یا 3 بیسک لیٹرز، وہ کون سے ہیں؟ مطلب کاف اور نون تو ہے، اب پتہ نہیں واؤ کی جگہ کیا ہے. وکنا، واؤ ہے چلے وہ یا کہہ رہے الف ہے. وقانا ہے، وہ کہہ رہے وا قاف اور نون میں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کو اگر ہم تھوڑی سی پریکٹس کرواؤں تو آپ کو پتہ چلے گا وا قاف نون میں نہیں ملے گا آپ کو. یا یہ کہاں ملے گا؟ یا قاف نون میں ملے گا. تو یہ واو کیوں آ گیا پھر؟ ٹھیک ہے نا. کیا کہنا ہے؟ اب یہ اصل میں یہاں پہ یہ تھا، یوئی قانون تھا اصل میں. یوئی قانون، یوئی قانون. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یا ساکن ہو ما قبل ضمہ ہو تو کس کو چاہتا ہے؟ واو کو. تو یو قانون بن گیا. اب یہ جو قاعدہ آپ نے پہلے پڑھا تھا اب سمجھ، اچھا یار یہ تو یہ ہے. اچھا اس کے لیے تھوڑی سی انسان کو نا مشق کرنی پڑتی ہے. آپ تلاش کرتے ہیں نہیں ملتا. اچھا کیا مسئلہ، کیوں نہیں مل رہا؟ واو قاف نون میں کیوں نہیں ملتا؟ یہ تلاش کرنا پڑتا ہے آپ کو ڈکشنری کے اندر. تو پھر آپ جس کو کہتے ہیں نا شروع میں ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ ہوتا ہے. ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ کے ساتھ آپ ایک نکالتے پتہ چلتا ہے نہیں، اچھا دوسرے میں ٹرائی کرتا ہوں، واو قاف نون میں نہیں مل رہا، یا قاف نون میں ملتا ہے. اب یا قاف نون میں ملا تو اچھا یہ پھر واو کیوں آیا؟ اب پھر آپ کو یاد ہے اچھا ہاں اصل میں یہ باب افعال ہے. یہ یفعلون تھا. کیا تھا؟ یفعلون. اب جو آج آپ نے باب پڑھا اس کے مطابق آپ کو یاد آ گیا اچھا تو یہ یفعلون تھا، اور یفعلون کی وجہ سے یہ یوئی قینون بنا. یوئی، اب یہ پورا جیسے آپ
وہ حل نہیں کرتے. جیسے آپ پوری کی پوری ایکویشن حل کرتے ہیں، میتھمیٹکس حل کرتے ہیں، اس طریقے سے آپ میتھمیٹکس میں فارمولے میں اس کو ڈالیں گے. اچھا یو قانون تھا، یو قانون سے اس قاعدے کے مطابق کیا بن گیا؟ یو قانون. اور اس کا مطلب یقین کرنا ہے کہ وہ یقین کرتے ہیں. جی یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اب یو قانون کیا ہے اس میں، ٹھیک اس ہے. کا اب مطلب یہ کیا اس ہوگا؟ جی ہاں اس کا اچھا سوال مطلب کیا کیا آپ ہوگا؟ نے. ہاں اب اس کو میں لے کر آتا ہوں. کیونکہ آپ نے یقین یا تو وہ الف افعال. نہیں نہیں دیکھیں باب افعال ہے نا، باب افعال پہ لے کر آئے. باب افعال پر لفظ افعال پر جیکان یا قاف نون کو لے کر تو کیا بنے گا بتائیں؟ جیکان. ہاں ای قانون بن جائے گا، یہ ای قان ہے. اچھا اس ای قان کا مطلب ہوگا یقین پیدا کرنا. ایمان کا مطلب تھا دوسرے کو امن دینا. اور اصل میں ایمان کو ایمان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب تصدیق کرتے ہیں تو آپ اگلے کو تکذیب سے مأمون کر دیتے ہیں، اگلے کو جھٹلانے سے مأمون کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان کو ایمان اسی لیے کہتے ہیں، یہ امن سے ہے، اگلے کو امن دینا. تصدیق میں آپ کیا کرتے ہیں؟ تصدیق میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اگلے کر دیتے ہیں. کرتا ہوں یہ بات سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ تو یہ بنیادی طور پہ آج ہم نے میرے خیال سے ایک باب کر لیا. اسی کو فی الحال اس میں دیکھ لیتے ہیں، آگے جانے کے بجائے تھوڑا سا اسی کو بھی فی الحال ہم دیکھتے ہیں. میں آگے بھی کرواؤں گا لیکن فی الحال اس کو تھوڑا سا کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کر لوں. اچھا جی اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. جی اب یہ دیکھیے یہ آ گیا آپ کا، یہ آپ کا ایک منٹ کو تھوڑا بڑا کر دوں تاکہ نظر آنا. اب نظر آ رہا ہے؟ صحیح نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں آ رہا؟ جی جی اب اب انہوں نے اس کا، جی اب یہ دیکھیے اس کو انہوں نے مختلف نکالا. جیسے افعل یفعل، اگر اس کے اوپر کلمہ تو لن داخل ہو جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ لن یفعل. وہ کیا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، مضارع کو نصب دے گا تو یفعل سے لن یفعل بن گیا. لم کیا کرتا ہے؟ اس کو ماضی کے معنی میں لے کے جاتا ہے اور جزم دیتا ہے لم یفعل. افعالا اقبل کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنے کا. اقبل یقبل، اب اقبل سے گردان کرے پوری گردان کر سکتے ہیں. اقبل اقبل اقبلوا اقبلت اقبلتا اقبلنا. اقبلتا اقبلتما اقبلتم اقبلتی اقبلتما اقبلتن اقبلتو اقبلنا. ٹھیک ہے نا. یقبلو سب پوری گردان کر سکتے. یقبلو یقبلانے یقبلونا. تقبلو تقبلانے یقبلنا. تقبلو تقبلانے تقبلونا تقبلینا تقبلانے تقبلنا اقبلو نقبلو. ٹھیک ہے نا. لن یقبل لم یقبل. آسرا، اثر میں آسرا کیا تھا؟ اثرا تھا. یاد آ گیا؟ جیسے مانا تھا تو حمزہ کو الف میں تبدیل کر کے کیا بن گیا؟ آسرا یؤسرو. اور آگے کیا بنے گا؟ ایثار. یہ دیکھیے لفظ ایثار کیسے بنا؟ اثار تھا، ایثار بن گیا. جیسے اسئم یسئم اسعام. اقرأ یقرئ اقرا. اب یہ لفظ اقرا دیکھیں، اقرا وہ تو امر بھی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق یہ امر ہے، یہ اقرا پڑھانا. اقر مضاعف کے اندر اقرارا تھا تو یہ اصل میں کیا چیز تھی؟ اقرارا. تو اقرارا سے کیا بن گیا؟ اقرہ، را کو را سے ملایا تو یہ 5 میں رہے گا. اقرہ اقرہ اقرو اقرت اقرتا اقررنا. اب پورا آخر تک مضاعف میں وہ اس کا ادغام ختم ہو جائے گا. اقررتا اقررتما اقررتم اقررتی اقررتما اقررتن اقررتو اقررنا. یقرو اب یہ پورا چلے گا سوائے جمع مؤنث کے صیغوں کے، ہر جگہ ادغام رہے گا فعل مضارع میں. یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو؟
یقر یقران یقرون تقر تقران یقررنا، پھر تقر تقران تقرون تقرین تقران تقررنا اقر نقر. یہ اوعد یوعد ہے، ایعاد وعید دینے کا معنی میں، اوعد یوعد. یہ بھی کس سے ہے؟ باب فاعل سے. ایقن یوقن، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو، ایقان. اقام یقیم، اقامت صلاۃ جو قرآن میں کثرت کے ساتھ آ رہا ہے، اصل میں کیا تھا؟ اقوامہ تھا. کہاں پہ تلاش کریں گے اقامہ کو؟ اقامہ یقیموں میں واؤ نظر ہی نہیں آ رہی ہے آپ کو، حالانکہ یہ ہے کس سے؟ جی یہ قاف واؤ میم میں ہے. اصل کیا تھا؟ اقوامہ تھا، افعال کے وزن پر یہ اقوامہ تھا، اور یقوم تھا. ٹھیک ہے، تو اقامتن یہ بن جائے گا اس کا مصدر. افاظہ یفیظ افاظتن، کبھی کبھار اس کے مصدر میں تابع آ جاتی ہے، وہ آگے اس کا قاعدہ بتا دیں گے. اس کے قواعد یہ آگے انہوں نے تفصیل سے لکھ دیے. یہ تقریباً باتیں تقریباً ساری ہمیں سمجھ میں آ گئی. اب ہم اچھا اس کا جو مجہول کیسے بنے گا یہ دیکھنے والی بات ہے، اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں آج. اس کا مجہول کیسے بنے گا وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر تھوڑی سی ہم اپنی ریڈنگ کر لیں گے، اور آج کے لیے اتنا کافی نہیں چلا تھا. اچھا جی، اس کی مجہول دیکھ لیتے ہیں پہلے، مجہول کیسے بنے گا. اچھا مثال کے طور پہ اخرجہ ہے، ٹھیک ہے نا، اخرجہ. اس کا مجہول کیسے بنے گا؟ اس کی ہم حمزہ کو ضمہ دیں گے، عین کلمے کو کسرہ دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ اخرجہ. اور اصل کیا تھا؟ یخرجو تھا، اخرجہ یخرجو. اس میں آپ نے صرف کیا کرنا ہے؟ مضارع کو ضمہ اور عین کلمے کو فتحہ دینا ہے. یخرجو، اخرجہ یخرجو. ٹھیک ہے، تو اخرجہ یخرجو. اب انزل ما انزل الیکم من ربکم، قرآن میں کثرت سے آ رہا ہے ما انزل الیکم من ربکم. تو انزل، انزلہ سے کیا بن جائے گا؟ انزل، انزلہ. مجہول کیا بنے گا؟ انزلہ. ینزل، ینزل. ٹھیک ہے، یہ اس کا مجہول بنے گا، یعنی یہ اس پیٹرن کے اوپر. اچھا صرف اس میں نہیں ہے، بلکہ تقریباً تمام کے اندر ہی ابتدا میں ضمہ دیں گے اور عین کلمے کو کسرہ دیں گے ماضی میں، اور مضارع کے اندر علامت مضارع کو آپ کیا کریں گے؟ علامت مضارع کو آپ ضمہ دیں گے، عین کلمے کو فتحہ دیں گے. جتنے ابواب آگے آئیں گے ان سب میں یہ قاعدہ چلے گا آپ کا. ان سب میں جو پہلا حرف ہے ماضی کا اس کو ضمہ، عین کلمے کو کسرہ. مضارع کے اندر علامت مضارع کے اوپر ضمہ اور عین کلمے پہ فتحہ. یہ ایک آپ کہہ سکتے پیٹنٹ اور سیٹ پیٹرن ہے مجہول کا، جو ہر جگہ آگے جگہ اپلائی کر جائے گا. اس کو سمجھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ چلے آج بھی اتنا کافی ہے، اور تھوڑی سی ہم اپنی قرات دیکھ لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی جو میں نے، آپ باقی ساتھی بعد میں آئے، اس کے میں نے کچھ ٹارگٹس لکھ کے بھیجیں کہ اس لیول میں ابھی ہم نے کیا چیز اچیو کرنی ہے. تو دیکھا جائے تو ہیوی ٹارگٹس ہیں. یہ لیول ویسے 4 مہینے کا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اس کی جو ٹارگٹس ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے گروپ میں آپ دیکھیے گا تو میں نے شیئر کیے ہیں، کہ ایک تو مزید فی کے ابواب ابھی ہم نے آج شروع کر دیے. وہ میں نے پیپر اس لیے نہیں دہرایا، میں نے کہا اس کی دہرائی پہلے بھی ہو چکی تھی. اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، جو پیچھے ہوگا وہ دیکھ لیں گے. آپ لوگوں نے پیپر کے حوالے سے کوئی چیز پوچھنی ہو تو پوچھ لیجیے گا، لیکن اس کی تقریباً دہرائی ہو چکی تھی. تو مزید فی کے ابواب، شرط، جزا، اسم الفاعل، اسم المفعول، حال، تمیز، مفعول مطلق، مفعول لہو، یہ امپورٹنٹ 6 ٹاپکس ہیں بیسیکلی، جو لسان قرآن سے باقی بھی ہم نے کرنے ہیں اس کو.
تو یہ ابھی مزید فی کے 8 ابواب میں سے ایک کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی ہماری اسپیڈ ابھی بھی سلو ہے تھوڑی سی. تو اس لیے بات کر رہا تھا کہ ذرا تھوڑا سا ہم اب اپنی کمر کس لیں اور آگے بڑھنا. اور قرآن حکیم میں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو ہم نماز کا ترجمہ دیکھیں گے، نماز کا ترجمہ، ٹھیک ہے نا. تو اللہ اکبر کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ثنا ہے سبحانک اللہم بحمدک، تو سبحانک اللہم کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، پھر آخری 10 صورتیں ہیں، پھر رکوع ہے، قومہ ہے، التحیات ہے. التحیات کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ درود شریف پڑھتے ہیں. تو پوری نماز دعائے قنوت کے ساتھ پہلے اس کا ترجمہ کر لیں گے. میں نے اس لیے بیان کیا کیونکہ نماز تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، تو ایک دفعہ گرامر کے ذریعے سے نماز ہم پڑھ لیں گے تو پھر جتنا بھی جب بھی نماز پڑھیں گے وہ چیزیں ہمیں مستحضر رہیں گی، یاد رہیں گی اگر توجہ دیتے رہیں گے تو. اس کے بعد تو سورہ یاسین، سورہ واقعہ یہ ہے. تو اگر ہو جائے یہ ساری چیزیں تو بڑی بات ہے، لیکن اس کے لیے آپ حضرات کی تھوڑی سی مدد چاہیے. اچھا، ماشاءاللہ سے بہت ساتھیوں نے ہمیں وہ کیا، اچھی فیڈ بیک بھی سامنے آتی رہی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان شاء اللہ اس کو دوبارہ سے ریوائز کر بھی رہے ہیں اور انٹیگریٹ کر رہے ہیں. البتہ میرا جو ایک مسئلہ ہے، اچھا وہ مسئلہ مجھے صبح کی کلاس میں آ رہا ہے مرد حضرات کے ساتھ، جو خواتین کی کلاس چل رہی ہے اس میں وہ مسئلہ نہیں آ رہا. میں آج ہی بیٹھا چیک کر رہا تھا، تو تقریباً آپ سمجھیے گا کہ ہمارے پاس جو شام کی کلاس ہے رات کی، ویڈنسڈے تھرسڈے فرائیڈے، اس میں تقریباً کوئی 18-19 خواتین ہوتی ہیں. رجسٹر زیادہ ہوئی ہیں لیکن جو آتی ہیں پابندی سے تقریباً 18-19 ہے. ان میں سے تقریباً جن کو میں نے ہوم ورک دیا ہے وہ 11-12 خواتین وہ ہیں جو آج ابھی تک ہوم ورک سبمٹ کر چکی ہیں، اور ہو سکتا ہے کل تک وہ 3-4 اور بھی کر دیں. تو گویا کہ 80% خواتین ہوم ورک کر رہی ہیں. تو اس مسئلے کا حل بتائیں کہ اگر خواتین یہ کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں تو ہمارے جو مرد حضرات ہیں آخر ان کو کیا تکلیف ہے، یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا خیال ہے حضرات؟ اس کا بھی تو کوئی حل بتائیں، اس کا کیا حل ہے؟ کیونکہ واحد جو وجہ مجھے سمجھ میں آئی، جو بہت obvious مسٹیکس ہو رہی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اس کی تھوڑی سی توجہ اگر پریکٹس کرتے کاغذ قلم لے کر. اچھا دیکھیے، کلاس میں انگیج ہر ایک کو پن پوائنٹ کر کے میں کیوں نہیں کہتا، اصل میں کوئی بڑا نہیں بولنا چاہتا. میرا 30 سال کا جگہ تجربہ ہے نا پڑھانے کا، اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ ہر ایک کو کیوں نہیں میں کہتا کہ جی آپ پڑھیں. ترغیب دیتا ہوں کہ ہر آدمی پارٹیسپیٹ کرے، لیکن پن پوائنٹ کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ اتنا، آپ سمجھیے گا کہ اس لیول پر آ کر، یعنی اتنے بڑے عمر میں آ کر اس کے اندر اتنی وہ نہیں ہوتی کہ وہ بولے، بلکہ جھجک ہوتی ہے. اچھا اگر اس کو بولا اور اس نے غلط پڑھا تو کبھی کبھار بعض لوگوں میں اتنا وہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ہمت ہار جاتے ہیں اور وہ کورس چھوڑ جاتے ہیں. میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا، ان کو کبھی آپ پڑھیے، اس نے پڑھا، اس سے نہیں پڑھا گیا تو اس کی ہمت ٹوٹ گئی. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی خود سے آگے بڑھے، پہلے سننے کے بعد جب اس کا حوصلہ بن جائے تو خود سے پڑھے. لیکن جس چیز کی بہرحال کوشش ہر آدمی کرنی چاہیے وہ کیا ہے کہ کاغذ قلم لے کر جو ایکسرسائز اس کی یعنی اگر یہ نہیں کر رہے تو اس کا میرے پاس پھر کوئی تلافی نہیں ہے. یعنی میں ہیلپ لیس ہوں. پھر اگر ایک چیز اسائنمنٹ دی گئی ہے اور اسائنمنٹ نہیں کر رہے تو جو اسائنمنٹ نہ کرنے کی کمی رہ گئی ہے، آئی ایم ہیلپ لیس، بیکاز اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں کر سکتا ہوں. کوئی اور ٹیکہ ایسا نہیں ہے جو اس اسائنمنٹ کی کمی کو کمپنسیٹ کر سکے. ہم نے کتنی اسائنمنٹس کی ہیں وہ گروپ میں آپ چلے جائیں، آپ کو دیکھ لیں کتنے لوگوں نے اسائنمنٹس سبمٹ کر رہے ہیں، کتنے لوگ سبمٹ کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں گے. تو بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے لیے، اس کا بھی کوئی حل بتائیں، کیا خیال ہے اس کا کیا حل ہوگا؟ جی حضرت. اچھا کہاں تک کر لیا تھا ہم نے یہ بتا دیجیے گا ذرا، اس کو مجھے بتا دیں. جی کچھ یاد ہے آپ حضرات کو کہاں تک کیا تھا؟ قوم سمود کا چل رہا تھا. جی کہاں تک تھا؟ کچھ یاد حضرت والا؟ لقد ابنوں تک تو کر لیا تھا، یہاں سے کر لیتے ہیں نصیحت الصالحین. کون کرے گا بھائی؟ کون سا تیار ہے کرنے کے لیے؟ جی حضرت. جی کوئی تو آگے بڑھے. جی
یا کہنا ہی پڑے گا؟ کیا خیال ہے؟ جی غلام ولم مصطفیٰ يزل جی پڑھیے گا. ولم جی يزل پڑھیے. صالح ينصح لقومه ويدعوهم إلى الله بحكمة ورفق. ولم اور نہیں یزل، یزل کا مطلب لم کیا ہے؟ ہاں اصل میں لا یزالو اور لم یزل یعنی ہمیشہ رہے. لم یزل کا مطلب بنے گا ہمیشہ رہے. صالح علیہ السلام ینصح لقومہ کیا کرتے تھے؟ نصیحت کرتے تھے لقومه ان کی قوم کے لیے، ویدعوهم اپنی اور قوم ان کو اپنی قوم کے اپنی لیے، قوم کے ویدعوہم اور ان کو دعوت دیتے تھے. ان کو دعوت دیتے تھے اللہ کی طرف، بحکمت و رفقن، حکمت اور نرمی کے ساتھ. یقول بالکل رفق مطلب نرمی کا. جی آگے چلیے گا. یقول وہ کہتے تھے، یا اخوانی میرے بھائیوں، اتظنون انکم ہنا الی الابد، کیا تم لوگ گمان کرتے ہو کہ تم لوگ یہاں ہمیشہ کے لیے ہو؟ جی ہمیشہ تک رہو گے یعنی ہمیشہ رہو گے. جی ہمیشہ رہو. اتظنون جی انکم تذکرون فی هذه القصور دائما، کیا تم لوگ گمان کرتے ہو کہ تم لوگ ان محلوں میں ہمیشہ رہو گے؟ اتظنون انکم لا تزالون فی هذه البساتین والانہار، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم لوگ لا تزالون کا مطلب وہی لم تزل والا تھا کہ لا تزالون اچھا ہمیشہ رہو گے. ہمیشہ رہو گے ان باغات اور نہروں میں. وَأَنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ تَأْكُلُونَ مِنْ هَذِهِ الزُّرُوعِ وَالْأَشْجَارِ، اور یہ کہ تم ہمیشہ کھاؤ گے ان کھیتیوں سے اور درختوں سے. وَأَنَّكُمْ جی لَا تَزَالُونَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْبُيُوتِ، اور یہ کہ تم لوگ ہمیشہ رہو گے تنحتون تنحتون بناتے تراشتے رہو رہے. گے، تراشنا تراشتے تنحتون کا رہو مطلب گے، جی جی تراشتے رہو گے گھر پہاڑوں سے گھر، جی جی ابداً ابداً ہمیشہ ہمیشہ. ان ذلک لا یکون، کہ وہ یعنی ان کبھی بھی نہیں. یعنی ابدن کا مطلب یہاں پہ تھی ابدن ابدن یہ اسلوب ہے عربی زبان کا. یعنی کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں، یعنی اس معنی میں ہے کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. ان ذالک لا یکون، ان ذالک لا یکون ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی نہیں، آگے چلیے. ان ذلک لا یکون بے شک ایسا نہیں ہوگا. فلماذا مات آباؤکم یا اخوانی، بس کیوں تمہارے آباء و اجداد انتقال کر گئے اے میرے بھائیوں. کانت لہم قصور، تھے ان کے لیے محل، وکانت لہم کذالک بساتین وعیون، اور تھے ان کے لیے اسی طرح باغات اور چشمے. وکانت لہم زروع ونخیل، اور تھے ان کے لیے کھیتیاں اور کھجوریں، کھجور کے درخت. کھجور کے درخت. وکانوا ینحتون، اور تھے وہ تراشتے، من الجبال بیوتا یسکنون فیہا، پہاڑوں سے گھر، یسکنون فیہا اور اس میں رہتے تھے. ولیکن کل ذلک لم ینفعہم، لیکن یہ ان سب نے لم ینفعہم ان کو کوئی نفع نہیں دیا. ولیکن کل ذلک لم یمنعہم، لیکن وہ سب لم یمنعہم وہاں ہمیشہ نہیں رہے. لم یمنعہم ان کو نہیں روکا. ولیکن کل ذالک لم یمنعہم لیکن اس سب نے ان کو نہیں روکا. آگے چلیے. ووصل الیہم ملک الموت، اور ان سے ملے اور بھیجے ان کی طرف ملک الموت. ووجد الیہم سبیلا، وصل کا مطلب ملنے کا ہے. وصل الیہ ملک الموت اور ان سے ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آ ملا. آگے چلیے. اور اس نے پایا ان کی طرف راستہ. كذلك تمونون أنتم أيضا ويبعثكم الله ويسألكم عن هذا النعيم، اسی طرح تم لوگ بھی مرو گے
تموتون ہے یہ، وَيَبْعَثُكُمْ ہاں یہ لفظ تموتون ہے، تم لوگ بھی مر جاؤ گے، وَيَبْعَثُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو اٹھائیں گے. آگے چلیے گا. وَيَسْأَلُكُمْ، اور تم سے پوچھے گا، عن هذا النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس نعمت جزاکم کے اللہ بارے خیر. اچھا حضرت، ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی تھی بس، پھر آج کا سبق ہمارا پورا ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ وہ چونکہ ہماری کلاس چل رہی تھی، جیسے آپ لوگوں کی کلاس ہوتی ہے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے، کل بھی شطرہ کلاس ہوگی. اور دوسری میری ایک اور جو بیسک لیول کا تھا وہ چل رہا تھا تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے. لیکن وہ جو کہ اتنا مجھے رسپانس اچھا نہیں ملا، تو اس کلاس کو میں نے ختم کر دیا. یعنی اب یہ کلاس تو چلے گی، یہ 3 دن میں نے رکھے عربک کے لیے. اگر یہ لیول جب مکمل ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم بیسک لیول دوبارہ سٹارٹ کریں گے. لیکن وہ میں نے دن رکھا ہے اب تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے مسائل کے لیے. یعنی عربی میں مجھے لگتا ہے کہ جو محنت کرنی چاہیے وہ ہمارے حضرات نہیں کرتے، تو مسائل کے لیے خاص طور پہ اس کو مخصوص کر دیا. اس میں فی الحال ابھی جو مسائل ہیں یعنی طہارت، پاکی ناپاکی کے مسائل. اب مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر میں میٹرس کے اوپر بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو میٹرس کو کیسے پاک کرنا ہے؟ چادر کو تو دھو دیں گے، میٹرس اب جب اس کے اندر پیشاب چلا گیا تو اس کو کیسے پاک کریں گے؟ قالین ہے اس کو کیسے پاک کریں گے؟ اگر ناپاک کپڑوں کو واشنگ مشین میں ڈال کے خادمہ نے دھو دیا تو سارے کپڑے ناپاک ہو گئے یا پاک ہو گئے، یا ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ؟ تو پاکی ناپاکی کے بہت سے بنیادی مسائل. اور اسی طریقے سے وضو، غسل کب واجب ہوتا ہے مرد کے لیے، خاص طور پہ شادی شدہ آدمی کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ غسل کب انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، کب واجب ہو جاتا ہے، اور اس کی کون سی صورتیں ہیں. پھر وضو کے بنیادی طور پہ فرائض، غسل کے فرائض، اور وضو کا مصنون طریقہ، غسل کا مصنون طریقہ. پھر نماز کے فرائض، واجبات، سنن نماز کا سنت کا طریقہ. پھر عیدین اور جمعہ اس کے مسائل، سفر کے احکامات. میں نے وہ لکھ کے بھیجا، ایک صاحب کا میسج آ گیا کہ جب مجھے ہوائی جہاز کا مسئلہ تو بتا دیں. خیر میں نے مسئلہ بتا دیا ان کو، لیکن ہوائی جہاز میں بنیادی طور پہ مسئلہ آتا کیا ہے، اور اس مسئلے کے پاسبل کیا آپ کے پاس سولوشنز ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ ٹرین میں ٹریول کر رہے ہیں، گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں، بس میں ٹریول کر رہے ہیں، بس والا نہیں روک رہا، اب آپ کیا کریں گے؟ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اور اسی طریقے سے غسل میت ہے، اگر انسان کا انتقال ہو گیا، ہم غسال کو ڈھونڈتے ہیں، وہ آ کے نعوذ باللہ من ذالک پردے وغیرہ کسی چیز کا کوئی خیال نہیں کرتا. تو سطر کے احکامات کا خیال کرتے ہوئے کسی کو غسل دینے کا سنت طریقہ کیا ہے، کفن دینے کا سنت طریقہ کیا ہے، تو اس کے اوپر ایک کورس جو ہے وہ ہم تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے میں نے بھیجا بھی تھا. اچھا، اس ہمارے یہ والا جو گروپ ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ 4-5 ساتھی موجود ہیں، آپ لوگ اگر اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے کوئی ایڈیشنل کاسٹ اس میں نہیں ہوگی. آپ چاہیں تو فری آف کاسٹ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. چاہیں تو مطلب یہ کہ میری تو ترغیب ہے کہ شامل ہو جائیں. صبح کا وقت ہوتا ہے، آسانی سے ہوتا ہے، تو مسائل دینی سیکھ لیں گے. دوسرے لوگوں کو بھی اس میں کریں. آن لائن کورسز کو ہم نے پیڈ اسی لیے رکھا ہے کیونکہ وہ جب تک انسان کو، اور اس کے نتیجہ اچھا نکلا مجھے، اللہ کا شکر، جب سے پیڈ رکھا ہے تو لوگ اللہ کا شکر ہے جتنے آتے ہیں وہ پھر کم از کم کچھ نہ کچھ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں. لیکن یہ لازم نہیں ہوتا. ہم نے بہت سے لوگوں کو اکرام کی وجہ سے، مدارس دینیا کے علماء ہیں، طلباء ہیں، ان کو اکرام کی وجہ سے، بہت سی وجوہات کی بنیاد پہ ہم نے فری آف کاسٹ بھی ان کو اکوموڈیٹ کیا ہے. تو آپ حضرات اگر چاہتے ہیں کہ ہاں چلیں ہم بھی اس میں صبح کے ٹائم میں کچھ مسائل سیکھ لیں، تو میں آپ لوگوں کو فری آف کاسٹ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اکوموڈیٹ کروں گا. لیکن اس کے لیے ایک زحمت کرنی پڑے گی آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ ایک میرے پرسنل میں میسج کر دیں، کیونکہ مجھے کشف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اتنا بڑا بزرگ میں نہیں بنا کہ مجھے کشف ہو جائے، تو ایک میسج ضرور کرنا پڑے گا میرے پرسنل میں. اتنی زحمت تو کر دیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے حضرات، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.